السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویری ویل۔ آپ سبھی کو میری طرف سے رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ جی بالکل، مجھے پتہ ہے کہ رمضان کے پہلے 2 دن میں نے نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کی اور نہ ہی رمضان کی کوئی ڈیکوریشن کی، تو آج میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتانے جا رہی ہوں۔ الحمدللہ میرا یہ پہلا رمضان ہے جو میں اپنے سسرال میں گزار رہی ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کے گھر کے بعد ایک لڑکی کا اصل سکون اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ہسبینڈ جاب پر ہوں، خاص طور پر جب وہ فوج میں ہوں، تو گھر تو ہوتا ہے لیکن دل مکمل نہیں ہوتا۔ پہلے 2 دن گزر گئے تھے لیکن میرا دل ڈیکوریشن کرنے کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میری زندگی میں رمضان ایک مرتبہ پھر سے آ گیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جس دن میرے ہسبینڈ آ رہے ہوں اسی دن میں ڈیکوریشن کروں اور انہیں بہت اچھا سا سرپرائز دوں، کیونکہ ان کی موجودگی سے ہی میرا رمضان مکمل ہونا ہے اور ان کی موجودگی سے ہی میرا ہر مبارک دن بہت زیادہ مبارک ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج جب انہوں نے مجھے میسیج کیا اور بتایا کہ وہ آ رہی ہیں، تو سچ بتاؤں میرے چہرے کی چمک آسمانوں تک پہنچ گئی تھی اور میرے پاؤں زمین پر لگنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے فوراً سے آپی سے کہا جلدی کریں، آپ کے بھائی آ رہے ہیں، آج ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہی ہے۔ آپ ہی کہہ رہی تھی کہ رمضان کو 2 دن ہو گئے، اب کون سی تیاری؟ میں نے کہا نہیں بھائی، آپ کے بھائی آج آ رہے ہیں، آج ہم نے تیاری کرنی ہے۔ میں نے اور آپ ہی نے گھر سے جانا شروع کر دیا۔ خاص بات یہ ہے کہ ہم نے باہر سے کچھ بھی نہیں منگوایا، ہمارے پاس گھر میں جو چیزیں اویلیبل تھیں ان سے ہم لوگوں نے کام چلایا۔ ہم نے بیلونز لگا لیے اور جو رائٹنگ تھی وہ ہم لوگوں نے خود کی۔ سچ بتاؤں تو ہم لوگوں کو ڈیکوریشن کرتے ہوئے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ ہم لوگ تھک بھی رہے تھے لیکن ہم لوگوں کو جو خوشی ہو رہی تھی، جو ایکسائٹمنٹ تھی، وہ بہت زیادہ تھی۔ باہر سے چیزیں منگوا کر بندہ لگا تو لیتا ہے لیکن جو چیز اپنے ہاتھ سے بنا کر لگاتا ہے اس کی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ ہم نے کوئی شو آف نہیں کیا، بالکل سادہ سا ماحول بنایا۔ پھر ہم نے گھر کو ایک روحانی ٹچ بھی دیا۔ ہم نے تراویح کی دعا لکھی، سحری کی دعا لکھی، افطاری کی دعا لکھی، تاکہ ہمارا باقی رمضان بھی عبادت میں گزرے۔ میں آپ لوگوں کو بھی یہی سجیسٹ کروں گی، اگر آپ نے اپنے بچوں کو رمضان کی اہمیت سکھانی ہے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھ کر تاکہ جب بچے انہیں دیکھیں، انہیں پڑھیں، انہیں یاد ہو، انہیں اپنے دین کی اہمیت کا اندازہ ہو، دین کی خوبصورتی کا اندازہ ہو۔ سچ بتاؤں جب ان دعاؤں پر نظر پڑتی ہے، چلتے پھرتے جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ایک الگ سا سکون ملتا ہے۔ جو بہنیں فوجیوں کی بیویاں ہیں وہ میری بات ضرور سمجھے گی کہ انتظار کیا ہوتا ہے۔ عیدیں اور رمضان کیسے گزرتے ہیں یہ صرف وہی جانتی ہیں جن کے شوہر ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ ہمیں ان پر بہت زیادہ فخر بھی ہوتا ہے لیکن دل کبھی کبھی اداس بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو ہر چیز دگنی خوبصورت لگتی ہے۔ رمضان کی ڈیکوریشن 2 دن لیٹ ہو سکتی ہے لیکن محبت اور انتظار کبھی لیٹ نہیں ہوتے۔ میرے لیے تیسرے دن کی ڈیکوریشن پہلے دن سے بھی زیادہ خاص ہو گئی تھی۔ اور ہاں، سب سے امپورٹنٹ بات، ہسبینڈ گھر آئے اور وائف تیار نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے فوراً اپنی نئی ڈریس نکالی، اسے پریس کیا، پہنی۔ نئی چوڑیاں جو کہ میں عید کے لیے لے کر آئی تھی وہ میں نے پہن لی، اور اس کے علاوہ آپی نے مجھے زبردست سی مہندی لگائی۔ الحمدللہ ہماری ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، اب بس ان کے آنے کا انتظار تھا۔ آپ کو بتاؤں تو وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ہم لوگوں نے فوراً سے امی کے ساتھ مل کر افطار کی تیاری کی۔ افطار میں ہم لوگوں نے زیادہ تر وہی چیزیں بنائی جو کہ ان کی فیوریٹ ہیں۔ الحمدللہ جب وہ آئے تو بہت زیادہ خوشی کا ماحول تھا پورے گھر میں۔ انہیں بھی گھر کا ماحول بہت پسند آیا، ڈیکوریشن بہت پسند آئی، لیکن سب سے زیادہ خوشی انہیں اس بات کی ہوئی کہ ہم نے ہر موقع کی دعا لکھ رکھی تھی۔ جب بھی ان کی نظر ان دعاؤں پر پڑتی وہ کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا آپ لوگوں نے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پیرنٹس کے بعد اگر ہسبینڈ آپ کو اپریشیٹ کرنے والا مل جائے تو خوشی ڈبل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی کا انتظار کر رہی ہیں تو اللہ پاک آپ کے صبر کو بہت آسان کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں لکھیں اللہ ہمارے حافظوں کو سلامت رکھے، آمین۔